غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جس کے سامنے غیبت کی اور غیبت سننے والے نے غیبت کرنے والے کی بات اس شخص تک پہنچا دی جس کے بارے میں غیبت کی گئی تھی، تو اس کو کہتے ہیں چغلی۔ بندہ غصے میں کسی کے بارے میں غلط کامنٹ پاس کر دیتا ہے، لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اپنی کہی ہوئی بات پر شرمندگی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یار یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ دوسرا شخص جس نے غیبت سنی اور اس تیسرے شخص تک پہنچائی وہ بات جس کے بارے میں وہ برائی کی گئی تھی، تو اس نے چغلی کی۔ تو وہ بات شاید نہ پہنچ پاتی، لیکن اس نے وہ کام کر دیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسا کام کرنے والا چغل خور کہلاتا ہے۔ چغل خور بہت برا شخص ہے کہ وہ آپس میں نا اتفاقیاں، دشمنیاں پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں چغل خوری سے بچائے۔ چغل خور دوست کو دوست سے لڑانے میں، بھائی کو بھائی سے لڑانے میں، خاندانوں میں جدائیاں ڈالنے میں، حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان بھی طلاق کا باعث بنتا ہے یہ چغل خور۔ تو چغل خور اگر چغلی سے باز آ جاتا تو شاید برائی اس قدر نہ پھیلتی جس قدر اس برائی نے تباہی مچائی۔ تو یہی کام ایک جادوگر کرتا ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، بہن کو بہن سے لڑاتا ہے، بھائی کو بہن سے لڑاتا ہے، بہن کو بھائی سے لڑاتا ہے، خاندانوں میں جدائیاں ڈالتا ہے، میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا کرتا ہے، طلاق تک کروا دیتا ہے۔ لیکن اس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، پورا پروسیس ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے جادوگر کا جادو چلتا ہے۔ لیکن چغل خور کی چغل خوری اس قدر تیزی کے ساتھ کام کرتی ہے کہ جادوگر کی جادوگری کام نہیں کرتی۔ امام ابن ملکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چغل خور بعض اوقات ایک لمحے میں اتنی زیادہ تباہی پھیلا دیتا ہے کہ جتنا جادوگر ایک مہینے میں نہیں پھیلا سکتا۔ اللہ پاک ہمیں اس برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اولاً ہم کسی کے بارے میں غلط بات کریں ہی نہیں، اور اگر کسی نے ہمارے سامنے کسی کے بارے میں غلط بات کر دی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو روکیں، اور اگر روک نہیں سکتے تو کم سے کم وہ بات اپنے سینے میں دفن کر دیں، آگے نہ بڑھائیں۔ اس سے نا اتفاقیاں پھیلتی ہیں اور لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ پاک عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔